السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو ام المؤمنین ہم سب کی ماں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہے، جو افک کا واقعہ ہے، واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ وہ افک کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے جو ان کے اوپر تہمت کا واقعہ ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اس کو تفصیل سے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ پہلے اس واقعے کے بارے میں تھوڑا سا یہ جانکاری لے لیں کہ یہ واقعہ جو ہے بہت ہی خطرناک اور بہت ہی زیادہ دلوں کو تکلیف پہنچانے والا، دلوں کو چیرنے والا، دلوں کو چھلنی کر دینے والا واقعہ ہے۔ میں اپنا واقعہ خود بتاتا ہوں کہ جب میں نے اس کو پہلی مرتبہ پڑھا اور میری نگاہوں کے سامنے سے وہ واقعہ گزرا اور میں اس کا مطالعہ کرتا گیا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے گئے کہ یہ کتنا خطرناک چیز ہے، کتنی تکلیف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کو ہوئی ہوگی، کتنا زیادہ تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے محسن اعظم ہیں، اس امت کے اوپر احسان کرنے والے ہیں، ان کو کتنا تکلیف ہوئی ہوگی اس واقعے سے۔ بہرحال واقعے کا آغاز کیا جا رہا ہے، آپ حضرات غور سماعت فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ غزوے کے اندر جب جایا کرتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کر لیا کرتے تھے اور جس کا نام نکل جاتا تھا اس کو لے کر کے چلے جاتے تھے۔ ہم سب اس کو قرعہ کو گوٹی ڈالنا کہتے ہیں، گوٹی ڈالنا۔ تو جس کا نام نکل جاتا تھا اس کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر سفر میں چلے جاتے تھے۔ غزوہ بنی مستلق جس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو گئی۔ جب واپسی کا وقت ہوا تو راستے میں ایک جگہ پر پورے قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ اس قافلے کے اندر بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ واپسی کے وقت ایک بڑے میدان میں لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اور اس پڑاؤ میں صبح کے وقت وہاں سے روانگی ہونی تھی مدینہ کی جانب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دے دیا، سب لوگ وہیں ٹھہرے رہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسی میدان میں تھی اور ان کو قضائے حاجت کے لیے کہیں دور جانا پڑا، وہاں سے ہٹ کر کے کنارے جانا پڑا۔ قضائے حاجت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب چلی گئی تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، وہ ٹوٹ کر کے وہیں پر گر گیا۔ وہ جب واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ میرا ہار میرے گلے میں نہیں، اس لیے اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہیں پر دوبارہ چلی گئی۔ جب وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ گئی تو جب ادھر سے واپس آتی ہیں میدان کے اندر جب پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ اور قافلہ روانہ کیسے ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے جانے کا آرڈر دے دیا اور جو صحابہ کرام تھے وہ ان کے کجاوے کو اٹھا کر کے اونٹ پر ان کے سواری پر لاد دیا اور انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے بھی کہ نہیں۔ اور وجہ یہ تھی کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہلکے پھلکے بدن کی تھی، چھڑیرا بدن جس کو کہا جاتا ہے، کم عمر کی تھی، اس لیے انہوں نے وہ ہلکے پھلکے بدن کی تھی۔ تو جب انہوں نے اٹھایا، اور دوسری بات یہ تھی کہ چند لوگوں نے مل کر کے اٹھایا تھا، اس وجہ سے اور بھی محسوس نہیں ہوا کہ اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھی کہ نہیں۔ بہرحال انہوں نے کجاوے کو لاد دیا اور وہ سواری وہاں سے روانہ ہو گئی۔
جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے جہاں گئی تھی وہیں ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی ہوئی تھی، جب واپس آتی ہیں میدان میں تو دیکھتی ہیں کہ یہاں سے قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ روشن دماغ عطا کیا تھا کہ وہ ادھر ادھر آنے جانے کے بجائے اور بھاگنے کے بجائے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اسی جگہ پر لیٹ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس وجہ سے کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوں گے اور وہاں جب پہنچیں گے اور مجھ کو نہیں پائیں گے تو وہاں پر یا تو خود وہ یہاں آئیں گے مجھ کو تلاشنے کے لیے یا کسی کو بھیجیں گے مجھ کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر۔ بہرحال وہ یہ سوچ کر کے وہاں پر چادر اوڑھ کر کے بیٹھ چکی تھی، چادر اوڑھ کر کے لیٹی ہوئی تھی، اور صحابہ کرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر طے کر دیا کرتے تھے کہ ایک صحابی کو پیچھے طے کر دیا کرتے تھے کہ آپ پیچھے رہیے اور لوگوں کی دیکھ بھال کیجیے کہ اگر کسی کا کوئی سامان میدان میں چھوٹ جائے تو اس کو لے کر چلے آئیے اور پھر وہاں آنے کے بعد اس کو دے دیا جائے گا سامان جس کا ہو۔ یہ اس طرح کا معاملہ تھا۔ اب صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کام کے لیے مقرر کیا تھا۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ پر پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہی فوراً پہچان گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی۔ ان کے پہچاننے کے بعد صرف اور صرف ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کان سے اس آواز کو سنا۔ جب انہوں نے سنا تو ان کو جو ہلکی پھلکی صبح کا وقت تھا، نیند آ گئی تھی، تو فوراً بیدار ہو کر بیٹھ گئی۔ جب وہ بیٹھ گئی تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جو ان کی سواری تھی اس کو بٹھایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹ پر اور اس سواری پر سوار ہو گئی، اور یہ آگے آگے پیدل نکیل پکڑ کر کے چلتے رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹ پر اور اس سواری پر سوار ہو کر کے چلتے تھے، یہاں تک کہ جا کر کے قافلہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ تو ادھر معاملہ ہوا، اور ادھر جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا جو سردار ہے، اس کو تہمت کا موقع مل گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ ظاہری طور پر مسلمان تھا لیکن وہ حقیقت میں دلی اعتبار سے وہ کافر اور مشرک تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، ہمیشہ تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ افواہ پھیلا دی، صفوان ابن معطل کے ساتھ ان کو ملوث کر دیا اور ان کے ساتھ غلط الزام لگا دیا، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ یہ بات بالکل جنگل کی آگ جس طریقے سے پھیلتی ہے اس طریقے سے یہ بات پھیلنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی بالکل خبر نہیں تھی۔ وہ گھر پہنچتی ہیں، وہ فرماتی ہے، خود ان کا بیان ہے کہ میں گھر پہنچتے ہی بیمار پڑ گئی سفر میں آنے کی وجہ سے، اور معاملہ یہ دیکھتی رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آتے تھے اور مجھ سے سلام کرتے تھے اور حال پوچھ لیتے تھے اور باہر چلے جاتے تھے، یعنی جس طریقے سے پہلے جو لطف و کرم رہا کرتا تھا وہ اب اس زمانے میں وہ نہیں پا رہی تھی، اب ان کو اور تکلیف ہو رہی تھی۔ اور ادھر کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ رئیس المنافقین اور تمام منافقین، اور اسی طریقے سے اس میں تین سادے مسلمان، سیدھے سادے مسلمان، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عورت ہے، یہ صحابیہ، یہ تینوں بھی جس طریقے سے آدمی اگر بار بار کسی بات کو کان کے اندر سنے گا، کان سے سنے گا، تو اس کو بات ایسا معلوم ہونے لگتی ہے، اس لیے ان لوگوں کی زبان سے بھی یہ بات نکل گئی حضرت عائشہ کے متعلق، ان تینوں کے، اور سب لوگ رئیس المنافقین تھے، اسی طریقے رئیس المنافقین تھا، اور جتنے بھی منافقین سب اس میں ملوث تھے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ بالکل نہیں کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کیا کرتی، ایک مرتبہ ایسا ہوا
کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں جو مصطح ہے، ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر جا رہے ہیں، تو وہاں جاتے وقت یا آتے وقت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر ان کی چادر میں پھنسا، جس کی وجہ سے وہ گر پڑی۔ جب وہ گری تو ان کی زبان سے بلا ساختہ نکلا تعیسا مصطح۔ تعیسا مصطح یہ کلمہ کلام عرب میں برا اور گالی دینے کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی مصطح کا برا ہو۔ یہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک بدری صحابی جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہی ہیں اور اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ تو مصطح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے یہ بتلایا کہ ایسا ہے، کیا تم کو نہیں پتا ہے کہ تمہارے بارے میں لوگ کیا باتیں کہہ رہے ہیں؟ اس میں مصطح بھی شریک ہے، اور اسے پورا واقعہ بتایا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت بالکل بگڑ چکی تھی، بالکل حیران و پریشان، اور وہ گھر آتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت وہی ہے کہ گھر کے اندر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، حالت پوچھتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، یعنی پہلے جیسا لطف و کرم ان کے ساتھ لطف و عنایت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا اس طرح کا ماحول اور بیماری ان کی ڈبل ہو گئی، یہ واقعہ سنتے بہت پریشان حال، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا اجازت لے کر کے کہ ایسا ہے میں اپنے مائکے جانی چاہیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ جائیے اپنے والدین سے ملاقات کر لیجیے، اور وہ اس وجہ سے جا رہی تھی کہ وہاں جا کر کے اس واقعے کی کچھ تحقیق ہو جائے گی۔ جب وہ گھر پہنچتی ہیں اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے والد ہیں ان سے ملاقات ہوئی، ان کی والدہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ اس طرح کا معاملہ چلتا رہا اور اس طریقے سے معاملہ بڑھتا گیا، اور اختصار کے طور پر پورا واقعہ نہیں لیا جا سکتا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے مختصر میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہہ دینا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گھر جانے کے بعد جا کر کے بالکل بیمار پڑ گئی۔ ان کے والد صاحب نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے جو اپنے زوج یعنی اپنے شوہر کی محبوبہ ہوا کرتی ہیں اس کے بارے میں لوگ غلط افواہیں پھیلایا کرتے ہیں، اس لیے خاموشی کے ساتھ اس کو نمٹا دو، ختم کرو اور معاملہ رفع دفع کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے اس طریقے سے ان کا معاملہ یہ ہوا کہ پورا 1 مہینہ ان کا روتے روتے گزر گیا۔ ایک دن 1 مہینہ گزرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین بھی موجود ہیں اس محفل میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے عائشہ اگر تم سے کوئی برائی ہو گئی ہے تو تم اس کی معافی مانگ لو، اور اگر تم بری ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ضرور بری کر دے گا۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بہت کم تھی، لیکن انہوں نے کیا بہترین جواب دیا تھا اس کو میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس کام سے بری ہوں، اس گناہ سے بری ہوں، اور اللہ تعالیٰ ضرور جانتا ہے کہ میں اس کام سے اور اس گناہ سے بری ہوں، تو تم لوگوں کو یقین نہیں ہوگا، اور اگر میں یہ بات کہوں کہ میں اس گناہ میں نے یہ کام کر لیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس گناہ سے بری ہوں، تو آپ لوگوں کو یقین ہو جائے گی بات۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا تھا، اور جا کر کے ان کی آنکھوں کا آنسو بالکل خشک ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا آنکھوں کا آنسو، روتے روتے وہ اپنے بستر پر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت ہوتی ہے جس طریقے پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی جب نازل ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل امین جب کوئی آیت وغیرہ لے کر کے آتے تھے، وحی لے کر کے آتے تھے،
تو اس میں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر سردی کا موسم ہو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، چہرے انور پر، چہرے مبارک پر بالکل پسینہ جیسا اس پر پسینہ چھڑکنے لگتا تھا، پسینہ مطلب آ جاتا تھا، چہرے پر آ جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل گورا اور نمایاں رہا کرتا تھا، جیسے کہ اگر پسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آ جائے تو جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، اس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینہ ہوا کرتا تھا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہوئی جیسی وحی نازل ہو رہی ہے. جبریل امین آیت کریمہ لے کر کے آئے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا کہ عائشہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، عائشہ تمہارے لیے خوشی کی بات ہے. وہ خوشی کی بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بری کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بتلا دیا کہ تم بالکل اس گناہ سے بری ہو اور پاک صاف ہو. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر پوری 2 رکوع کی تقریباً آیت کریمہ سورہ نور کی 2 رکوع کی آیت کریمہ پوری نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کو ظاہر کیا کہ یہ بالکل اس گناہ سے بری ہیں اور پاک و صاف ہے، بالکل پاک و صاف ہے. اس کے بعد جب براءت نازل ہوئی تو جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کا کیا معاملہ ہے کہ جو لوگ کسی پاک دامن کے اوپر زنا کی تہمت لگائے پھر وہ 4 گواہ نہ لے کر کے آئے تو ان کے لیے سزا قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں. سورہ نور کے اندر آیت کریمہ موجود ہے. ان کو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جو صحابہ کرام جس میں ملوث تھے ان کو 80 کوڑے مارے گئے. اور اسی طریقے سے جو رئیس المنافقین ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل سزا دی تھی، یعنی اس کو 160 کوڑے مارے گئے تھے. پھر معاملہ پورا رفع دفع ہو گیا. لیکن جب وہ وحی نازل ہوئی اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبری سنایا تو ان کی والدہ نے یہ کہا کہ عائشہ کھڑی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ اور احسان شکریہ ادا کر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے ناز اور لاڈ کے ساتھ یہ جواب دیا تھا، آج میں صرف اللہ رب العزت کا احسان اور شکریہ ادا کرتی ہوں اللہ رب العزت کی کہ جنہوں نے مجھے بری کر دیا. آج میں اس کے علاوہ کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی. یہ بڑے ناز اور لاڈ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا. اس کے بعد پوری خوشی کا ماحول ہو گیا، خوشی کا ماحول کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو زنا کی تہمت لگائی گئی تھی وہ بالکل بری ہو چکی ہیں اور پاک صاف ہو چکی ہیں. یہ تھا واقعہ افک. یہ بخاری شریف اور اسی طریقے سے دوسری کتابوں کے اندر تفصیل سے موجود ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ تفصیل اور کچھ اجمال کے ساتھ رکھ دیا ہے. بس اللہ تبارک و تعالی اب یہ اس میں ایک بات دھیان میں رکھیے کہ اب اگر کوئی شخص ایسا دنیا کے اندر موجود ہے جو آیت کریمہ میں براءت نازل ہونے کے بعد بھی اب ان کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے یا اور تہمت لگاتا ہے تو وہ بالکل کافر اور مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اب قرآن کریم کا انکار لازم آئے گا اور قرآن کریم کا انکار کرنے والا بالکل کافر ہے، یقینی کافر. اس لیے ہمیں اور آپ کو اب اس طریقے پر بچنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہی عقیدہ رکھا جائے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم سب کی ماں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہے. قرآن کریم میں بالکل واضح طور پر بیان کر دیا گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات کہ الخبیثات للخبیثین کہ خبیث یعنی گندی عورتیں جو ہیں وہ گندے مردوں کے لیے ہیں اور جو گندے مرد ہیں وہ گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں جو ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد جو ہے وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ پاک باز انسان ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو بیوی، ان کی جو محترمہ، ان کی جو زوجہ، ان کی جو لاڈلی ہوں گی، ان کی جو دلی کی پیاری ہوں گی، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی بالکل
पाकबाज और साफ सुथरी होंगी। इसलिए पूरी 2 रुकू की आयत करीमा, 2 रुकू पूरे कुरान करीम में इनकी बराअत में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया और उनकी बराअत को नाजिल कर दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है, वो फरमाती है कि मैं ये नहीं जानती थी कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे सिलसिले में कुरान नाजिल करेगा, लेकिन मैं ये जरूर जानती थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बतला दिया जाएगा कि मैं बिल्कुल गुनाह से बरी हूँ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी आज़मत को और मेरी फजीलत को बढ़ा दिया कि कुरान करीम जैसी और कुरान करीम में आयत करीमा मेरी बराअत के सिलसिले में नाजिल फरमाकर जो क़यामत तक तिलावत की जाएंगी, जो तिलावत क़यामत तक पढ़ी जाएंगी, इस तरीके पर कुरान करीम के अंदर आयत नाजिल फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फजीलत को बढ़ा दिया और उनकी आज़मत को बढ़ा दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले सुन्नत वल जमाअत के साथ मिलने की और उनके साथ उनका जो अकीदा है, उनके अकीदे को अपने अंदर लाने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही अकीदा रखने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।